بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا مجھے اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ میرا بھائی تھا اور میری سگی ماں میرے بڑے بھائی کے ساتھ۔ میں نے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر میرے رخسار پر گرنے لگے تھے۔ ایک پاکیزہ رشتے کی یوں دھجیاں اڑتے ہوئے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے میری ماں ظہیر بھائی پر مہربان رہتی تھی۔ میں بے وقوف یہی سمجھتی رہی کہ میری ماں کا کوئی سگا بیٹا نہیں تھا، اس لیے گود لیے بیٹے سے اپنی ممتا کو تسکین دینے کے لیے ظہیر بھائی کو اہمیت دیتی ہے۔ لیکن آج جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا، میرے کانوں نے سنا تھا، میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری ماں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ لیکن اس نے صرف سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو کر بھی گزری تھی۔ آج بھی بہت سے گھرانوں میں بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مجھے لگا شاید ہمارے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی رواج ہے، مگر سچ تو مجھ پر بعد میں کھلا کہ اماں ہمیشہ مجھ پر بھائی کو ترجیح کیوں دیتی تھی۔ میرا نام ماہنور تھا، لیکن پیار سے سب مجھے گڑیا کہتے تھے۔ میں بہت ہی حساس تھی اور ابا کے انتقال کے بعد تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو محسوس کرنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اماں کی نظر میں مجھ سے کہیں زیادہ ان کا بیٹا اہم ہے۔ میری اماں کو مجھ سے کہیں زیادہ محبت میرے بھائی سے تھی۔ وہ ہر وقت ظہیر بھائی کے گن گاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے بھائی سے حسد ہونے لگتا کہ اس کی وجہ سے اماں کو شاید میں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ یہ بات تو مجھ پر بہت بعد میں کھلا کہ یہ محبت دراصل کس بات کا شاخسانہ تھا۔ اماں تو دراصل بھائی کے ساتھ کوئی اور رشتہ بنا رہی تھی جسے زبان پر لانے کی ہمت بھی مجھ میں نہیں تھی۔ پہلی بار مجھے اماں کے انداز پر اس وقت شک ہوا جب سردیوں کے دن تھے اور اماں آدھی رات کو کمبل سے نکل کر نہ جانے کہاں چلی جاتی تھی۔ شروع میں تو مجھے یہی لگا کہ اماں باتھ روم میں جاتی ہے، لیکن کافی دیر تک انتظار کرتے کرتے میں سو جاتی اور اماں لوٹ کر نہ آتی۔ سردی اس قدر شدید تھی کہ جسم کو ٹھٹھرا کر رکھ دیتی، لیکن اماں تو ایک پتلی سی چادر اوڑھے ہی کمرے سے نکل جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگی کہ وہ ظہیر بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اماں بھلا آدھی رات کو کیا دیکھنے جاتی تھی؟ ظہیر بھائی تو رات 10 بجتے ہی اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، تب بھی اماں انہیں خود ہی دودھ کا گلاس دے کر کمبل اڑا کر واپس آتی تھی۔ اماں کو ظہیر بھائی سے ایسی بھی کون سی محبت تھی جو آدھی رات کو شدید سردی کے باوجود بھی وہ بستر چھوڑ کر نکل جایا کرتی تھی۔ ظہیر بھائی کا کمرہ صحن کے اس پار تھا اور میرا اور اماں کا کمرہ صحن کے اس پار۔ اماں کو یہ فکر بھی نہیں ہوتی تھی کہ پیچھے میں کمرے میں اکیلی رہ جاتی ہوں، جبکہ انہیں اچھے سے معلوم تھا کہ میں کس قدر ڈرپوک تھی۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ظہیر بھائی میری ماں کے سگے بیٹے بھی نہیں تھے کہ مجھے اماں کی اس والہانہ محبت کا مطلب سمجھ آتا۔ میں بہت حیران ہوتی کہ اماں کیسے اپنی سگی بیٹی کے آگے سوتیلے بیٹے کو اہمیت دے سکتی تھی، لیکن یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ان کے لیے تو اماں باقاعدگی سے دودھ کا گلاس لے کر جاتی اور بادام بھی کھلاتی، لیکن میرا اماں کو ذرا خیال نہ آتا۔ اماں کتنی ہی تھکی ہوئی کیوں نہ ہوتی، لیکن ظہیر بھائی کی ایک فرمائش کی خاطر گھنٹوں باورچی خانے میں کھڑی رہ جاتی، اور جب تک ظہیر بھائی کے منہ سے نکلی ہر بات پوری نہ کر دیتی اماں کو چین نہ آتا تھا۔ ظہیر بھائی کے لیے اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی محبت تھی۔ اتنا بے قرار تو کوئی سگی ماں بھی نہیں ہوتی ہوگی جتنا میری ماں ظہیر بھائی کے لیے بے قرار رہتی تھی۔ وہ کالج کیا جاتا، اماں سارا دن یہاں سے وہاں چکر کاٹتی رہتی اور اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہتی، اس کی خیریت کے لیے دعائیں مانگتی۔ اس کے واپس آتے ہی اماں اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلی جاتی اور مجھے سختی سے تاکید کرتی کہ میں اماں کے پیچھے نہ ہوں۔ جب تک ظہیر بھائی گھر میں ہوتا اماں کی نظر میں بس وہی سمایا رہتا۔ اس کے پہننے کے کپڑے تک اماں اپنے ہاتھ سے نکال کر دیتی، جیسے وہ کوئی ناسمجھ بچہ ہو۔ اماں کو اس سے اتنی محبت کیوں تھی؟ بس یہی سوال میرے دل و دماغ میں گونجنے لگا تھا۔ میں اماں کا خون تھی، لیکن شاید اماں بیٹے کی کشش کے پیچھے پاگل ہو گئی تھی۔ ظہیر بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میرے پاس آتے، وہ ہمیشہ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آتے اور محبت سے کہتے، گڑیا جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر آرام سے چاکلیٹ کھاؤ۔ میں بھی کم عمر تھی، چاکلیٹ دیکھ کر خوشی سے پھول ہی نہ سماتی اور فوراً ہی اپنے کمرے میں بھاگتی، اور وہ اماں کے ساتھ اکیلے بیٹھے رہ جاتے۔ نہ جانے وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کرتے تھے کہ مجھے دیکھتے ہی دونوں کی زبان پر تالا لگ جاتا۔ مجھے بس اتنا ہی سمجھ آتا تھا کہ اماں ظہیر بھائی سے زبردستی کچھ کروانا چاہتی ہے اور ظہیر بھائی اماں کی بات پر خوش نہیں تھے،
لیکن وہ اماں کا بہت احترام کرتے تھے، شاید اسی لیے اماں کو روک نہیں پا رہے تھے۔ اکثر ہی میں نے ان کی زبان سے انکار کے الفاظ سنے تھے، میں کبھی پوری بات سن ہی نہیں پائی تھی، کیونکہ اماں ہمیشہ ظہیر بھائی کی اس قدر قریب ہو کر بیٹھتی کہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ ایک دن میں ایسے ہی کھیلتے کھیلتے ظہیر بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں ظہیر بھائی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے کہہ رہی تھی کہ بس تم ہی تو میرا سہارا ہو، میری خواہش پوری کر دو، انکار نہ کرو، میں مزید تڑپنا نہیں چاہتی۔ اماں کے لہجے میں عجیب سی طرب تھی۔ اس سے پہلے کہ ظہیر بھائی کوئی جواب دیتے، اماں کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ بھائی کا ہاتھ چھوڑ کر مجھے ڈانٹنے لگی کہ میں وہاں کیوں آئی۔ اماں کی ڈانٹ سنتے ہی میں الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کس خواہش کا ذکر کر رہی تھی اور کس طرب کی بات کر رہی تھی۔ ظہیر بھائی اور اماں کے درمیان کیا بات ہو رہی تھی؟ کافی دیر تک سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں کم عمر تھی، اسی لیے تھوڑی دیر میں ہی ہر بات بھول کر دوبارہ کھیل میں مگن ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا کہ اماں اور ظہیر بھائی ایک ساتھ بیٹھے کچھ بات کر رہے ہوتے اور جیسے ہی میں ان کے قریب جاتی اماں مجھے ڈانٹ دیتی اور واپس جانے کا کہتی۔ ظہیر بھائی جب بھی اماں کو کسی نہ کسی کام سے گھر سے باہر لے کر جاتے، میرے لاکھ اصرار کے باوجود بھی اماں مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی۔ وہ دونوں مل کے زمانے بھر کی سیر کر آتے اور میں تنہا گھر میں رہ جاتی۔ مجھے بھی گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا، لیکن ابا کے انتقال کے بعد سے یہ شوق بس شوق ہی رہ گیا تھا۔ ظہیر بھائی کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، لیکن اماں کے رویے کی وجہ سے مجھے وہ برے لگنے لگے تھے۔ میں جب بھی اماں کو ان کے ساتھ دیکھتی مجھے جلن کا احساس ہوتا۔ وہ گھر میں بہت کم رہتے تھے، زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی ہوتے۔ ان کی غیر موجودگی میں بھی اماں کی زبان پر بس ان کا ہی نام رہتا۔ جب تک ابا زندہ تھے مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ اماں مجھ میں اور ظہیر بھائی میں فرق کرتی ہے، کیونکہ ابا مجھے اس قدر چاہتے تھے کہ میں نے کبھی اماں کی محبت کو بڑھتا ہوا محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس وقت شاید اماں بھی ظہیر بھائی کے آگے پیچھے اس قدر نہیں گھومتی تھی، لیکن ابا کے انتقال کے بعد میرے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہو گئی تھی، اور شاید اسی لیے مجھے اماں کا برتاؤ برا لگنے لگا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے ابا کے ساتھ سوتی تھی، مجھے ان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، لیکن قسمت نے ہمارا ساتھ بہت کم لکھا تھا۔ میں صرف 5 سال کی تھی جب ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد میں کئی راتیں سو نہیں سکی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد ظہیر بھائی نے مجھے سینے سے لگا کر کہہ دیا تھا کہ وہ میرے باپ کی جگہ ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری اماں نے ابا کے مرتے ہی کیا سوچ لیا ہے۔ مجھے رات کے وقت بہت ڈر لگتا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اماں ہر رات ہی مجھے چھوڑ کر ظہیر بھائی کے کمرے میں اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے ان کو کہا بھی کہ ان کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی بلکہ ڈر لگتا ہے، لیکن اماں نے الٹا مجھے ہی ڈانٹ کر کہا کہ زرینہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، ابھی تک ڈرتی ہے، اکیلے سونے کی عادت ڈال لے۔ میں اماں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آدھی رات کو ظہیر بھائی کے کمرے میں ان کا کیا کام ہے؟ وہ کوئی بچے تھوڑی ہیں جنہیں اماں کی ضرورت ہے، لیکن یہ سوال میرے لبوں پر مچل کر رہ جاتا کیونکہ اماں کے غصے کے آگے میری زبان نہیں چلتی تھی۔ ایک دن میں نے اماں کو زبردستی روکنے کی کوشش کی تو اماں کہنے لگی وہ ظہیر بھائی کو دیکھنے جاتی ہیں کہ وہ ٹھیک سے سو رہا ہے یا نہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاتی ہیں۔ اس رات میں کئی گھنٹوں تک جاگ کر اماں کا انتظار کرتی رہی، لیکن اماں تو لوٹ کر واپس نہ آئیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ظہیر کے کمرے میں ہی جا کر اس کے ساتھ سو جاتی ہیں۔ میرا دل پوری طرح جل کر رہ گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ مجھ سے کہیں زیادہ میری ماں کو ظہیر عزیز ہے۔ میری اور ظہیر کی عمروں میں کافی فرق تھا، اس لیے میں اسے ظہیر بھائی کہتی تھی۔ وہ 19 سال کا ایک جوان لڑکا تھا اور میں ابھی صرف 8 سال کی تھی۔ میری اماں شادی کے کئی سال بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اس لیے ابا نے اپنے کسی رشتہ دار سے ظہیر بھائی کو گود لے لیا تھا۔ ظہیر بھائی صرف 2 سال کے تھے جب وہ ہمارے گھر آئے تھے۔ اماں نے بہت محبت سے انہیں پال پوس کر بڑا کیا، اور جب ظہیر بھائی 11 سال کے ہو گئے تب اماں کو اللہ نے خوشخبری سے نواز دیا۔ لیکن اماں کے دل میں ظہیر بھائی کی محبت کم نہ ہوئی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی محبت بڑھتی ہی چلی گئی، اور ابا کے انتقال کے بعد تو اماں ہر وقت ظہیر بھائی کے ارد گرد ہی رہنے لگی۔ اماں بہت ہی حسین تھی اور اپنی عمر سے بہت جوان نظر آتی تھی۔ ہر کسی نے اماں کو مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن اماں سب کو مسکرا کر صرف یہی کہتی کہ ظہیر ان کے ساتھ ہے، انہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابا کے انتقال کو 2 سال ہو چکے تھے، اور ان 2 سالوں میں اماں نے ظہیر بھائی کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ظہیر بھائی کی خدمت میں مصروف ہو گئی تھی، اور اب تو ایسا لگتا تھا جیسے انہیں میرا وجود بھی نظر نہیں آتا تھا۔ شام کو میں کھیلنے کے لیے گلی میں نکلتی تو گلی کی عورتیں مجھ سے عجیب عجیب طرح کے سوال کرتی۔ کوئی مجھ سے پوچھتی کہ تمہاری اماں ظہیر کے ساتھ کہاں گھومتی پھرتی ہے، تو کوئی کہتی کہ تمہاری ماں تو
تمہارے باپ کے مرنے کے بعد مزید جوان ہو گئی ہے۔ ہر عورت کا انداز عجیب سا ہوتا، جیسے وہ کچھ خریدنا چاہتی ہو، اور اسی لیے تنگ آ کر میں نے گلی میں نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اماں میں آئی تبدیلی کو میں بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ دن بدن جوان ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ زمانے کی ہوا اماں کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ ابا کے انتقال سے پہلے اماں بہت موٹی تھی، لیکن اب تو اماں بالکل دبلی پتلی کسی فلم کی ہیروئن کی طرح ہو گئی تھی، اور اماں نے اپنے بال بھی کٹوا لیے تھے، جو کہ پہلے بہت ہی لمبے اور سیاہ تھے۔ جس دن اماں بال کٹوا کر گھر آئی تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ ابا کو اماں کے بال بہت پسند تھے اور وہ ہمیشہ اماں کے بالوں کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کو 2 سال بھی نہ گزرے تھے اور اماں نے اپنے بال کٹوا دیے تھے۔ اماں کے کاندھوں پر لہراتے بالوں کو دیکھ کر میں بہت زیادہ دکھی ہو گئی تھی۔ میرا چہرہ دیکھ کر ظہیر بھائی نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور پیار کر کے کہنے لگے، گڑیا دیکھو تمہاری اماں کتنی ماڈرن اور خوبصورت لگ رہی ہے، آج کل چھوٹے بالوں کا ہی تو فیشن ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اماں نے اپنے بال بھی ظہیر بھائی کے کہنے پر ہی کٹوائے ہوں۔ ویسے بھی وہ گھر سے باہر بھی تو ظہیر بھائی کے ساتھ ہی جاتی تھی، یقیناً یہ ان کا ہی مشورہ تھا۔ جمعہ نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ ان کے یہ بال ان کے مرحوم شوہر کو بہت پسند تھے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب ظہیر بھائی کے کہنے پر ہی ہوا ہے۔ اماں ان کی کوئی بات کہاں ٹالتی تھی۔ ایک دن ظہیر بھائی نے اماں سے بریانی کی فرمائش کی۔ اماں کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن اماں نے سب کچھ چھوڑ کر باورچی خانہ سنبھال لیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لگا لیا۔ میرا اگلے دن امتحان تھا اور مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا، نہ جانے اتنی سردی کے موسم میں ظہیر بھائی کو بریانی کھانے کا شوق کیوں اٹھ گیا تھا۔ یہ بات میری زبان پر آئی تو اماں کو غصہ آ گیا۔ اماں کہنے لگی کہ تجھے ایک کام کیا کہہ دوں، تجھے موت آنے لگتی ہے، ذرا تیز تیز ہاتھ چلایا کر، کام کر لیا کر، آج تیری ماں تیرے سر پر ہے، کل کو نہیں رہے گی تو کیا کرے گی۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا کہ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا کہ اماں کو اتنا غصہ آ جائے، لیکن پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اماں کو اتنا غصہ ظہیر بھائی کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ میں نے ان کے کام کے لیے منع کیا ہے۔ میں خاموشی سے اماں کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ اماں بہت محبت اور محنت سے بریانی پکا رہی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں اماں نے ظہیر بھائی کے لیے گرما گرم بریانی تیار کر دی تھی۔ اس دن میں نے کھانا ہی نہیں کھایا، کیونکہ میرا دل بری طرح چاٹ ہو چکا تھا۔ اماں کے نزدیک ان کا سوتیلا بیٹا ہی سب کچھ تھا، میں کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے غصے میں کسی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ظہیر بھائی کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ میرے لیے برگر لے کر آئے اور خود ہی مجھے منانے لگے۔ میں نے پھر بھی ان سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی ان کا لایا ہوا برگر کھایا، اور اس بات پر بھی اماں نے مجھے ہی ڈانٹ دیا۔ میرا موڈ مزید بگڑ گیا تھا۔ میں منہ پر کمبل ڈال کر لیٹ گئی، لیکن خالی پیٹ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں یوں ہی کروٹیں بدل رہی تھی۔ اماں کو لگا شاید میں سو رہی ہوں، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے برابر سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ظہیر بھائی کے کمرے میں ہی گئی ہوگی۔ وہاں ایسا کیا تھا جو اماں کو وہاں جانے کی اس قدر بے چینی تھی؟ اماں کو ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں بھوکی سوئی ہوں۔ اگر میری جگہ ظہیر بھائی بھوکے سوئے ہوتے تو اماں کی جان ہوا ہونے لگتی۔ یہ سوچ آتے ہی میرے اندر مزید آگ جلنے لگی۔ کچھ دیر میں ایسے ہی کروٹیں بدلتی رہی، لیکن نیند تو آنی نہیں تھی۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ چپکے سے فریج میں رکھا ہوا برگر نکال کر کھا لیتی ہوں، غصہ کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ بھوک کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کو پتہ چلے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اماں کو میری کتنی فکر ہے۔ ظہیر بھائی کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ اماں آدھی رات کو ان کے کمرے میں کیا دیکھنے جاتی ہے۔ میں پہلے ظہیر بھائی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ان کے کمرے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی، جو آج بھی کھلی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی کے پٹ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ مجھے اماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہوگی کہ رات کی اس پہر اماں ظہیر بھائی کے کمرے میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے۔ پہلے پہل مجھے لگا کہ شاید ابا کو یاد کر رہی ہوگی، لیکن اماں کی اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے مجھے یقین دلایا کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ میں نے چپکے سے کھڑکی کے پٹ میں سے جھانکا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ اماں ظہیر بھائی کے قدموں میں گری ہوئی تھی اور زاروں کی طرح رو رہی تھی، مگر جس چیز کو دیکھ کر میرے لیے اپنی چیخ روکنا مشکل ہو گیا وہ اماں کی پتلی سی شال تھی، جو انہوں نے اپنے سینے سے اتار کر ظہیر بھائی کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ میں سانس روک کے آواز دبائے کھڑکی میں سے جھانک رہی تھی۔ اماں روتے روتے ظہیر بھائی سے کہہ رہی تھی کہ انکار نہ کرنا، میں کل ہی نکاح پڑھوانے کو تیار ہوں۔ اماں کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ کیسے ایک پاکیزہ رشتے کی دھجیاں بکھیر سکتی تھی؟ ظہیر بھائی بھلے اماں کے سگے بیٹے نہیں تھے، لیکن وہ دل سے اماں کو ہی اپنی ماں مانتے تھے۔ اماں ظہیر بھائی کے پاؤں پکڑ کر کہہ رہی تھی، دیکھ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری خاطر تو اس رشتے کو قبول کر لے۔ ظہیر بھائی سر جھکائے بیٹھے تھے اور اماں سے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب تک میں ہاں نہیں کروں گا آپ کو سکون نہیں آئے گا۔
ظہیر بھائی نے اماں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس سے آگے نہ ہی میں کچھ دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی سن سکتی تھی۔ کھڑکی کے پٹ سے ہٹ کر میں اپنے کمرے میں واپس چلی آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اماں کمرے میں آ گئی اور مجھے اس وقت روتا دیکھ کر پریشان ہوگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ دوسری شادی کیسے کر سکتی ہیں، اور وہ بھی ظہیر بھائی سے؟ وہ تو آپ کے بیٹے ہیں۔ میری بات سن کر اماں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور وہ غصے سے کہنے لگی، تجھے یہ بات کس نے کہی؟ میں نے اماں سے کہا کہ میں سارا سچ جان گئی ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ ظہیر بھائی کے ساتھ نکاح کرنے والی ہیں۔ میری بات سن کر اماں میرے برابر میں آ بیٹھی، کہنے لگی کہ ہمیشہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا سچ نہیں ہوتا، اور تو بھی بہت چھوٹی ہے، 8 سال کی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے سمجھنے لگی؟ میں نے غصے میں اماں سے کہا کہ میں اتنی بھی بچی نہیں ہوں کہ نکاح کا مطلب نہیں سمجھ پاؤں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ابا کی جگہ ظہیر بھائی کو میرا ابا بنانا چاہتی ہیں، اسی لیے تو آپ ہر رات ان کے کمرے میں جاتی ہیں، ان کی ہر فرمائش پوری کرتی ہیں اور ان کے ساتھ سیر کو بھی جاتی ہیں۔ غصے میں جو میرے منہ میں آیا میں بولتی چلی گئی۔ اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ آئندہ ایسی بات کی تو میں تیرا گلا دبا دوں گی۔ کل ظہیر بھائی کے ساتھ میرا نہیں بلکہ تیرا نکاح ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے کینسر ہے اور میں بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہوں۔ میں ظہیر کے ساتھ سیر کرنے نہیں بلکہ ہاسپٹل کے لیے جاتی ہوں۔ میں تجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اس لیے میں ظہیر کو اتنے دنوں سے مجبور کر رہی ہوں کہ وہ تیرے ساتھ نکاح کر لے، تاکہ میرے مرنے کے بعد تجھے ظہیر کا سہارا مل جائے اور دنیا تم دونوں کے رشتے پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ ظہیر اس لیے راضی نہیں ہو رہا کہ تم دونوں کی عمروں میں بہت فرق ہے اور وہ تمہیں چھوٹی بہن کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد یہ دنیا تم دونوں کو اس طرح جینے نہیں دے گی، اس لیے تم دونوں کا نکاح کروانا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی کہ میری غیر موجودگی میں تم ایک نامحرم کے ساتھ وقت گزارو، اور ظہیر کا خیال میں اس لیے رکھتی تھی کیونکہ ظہیر کالج کے بعد پارٹ ٹائم نوکری کر کے سالوں سے ہمارا گھر چلا رہا ہے۔ میں اس کی فرمائش بھی اس لیے پوری کر رہی تھی کیونکہ اس کا ہم دونوں پر بہت احسان ہے۔ اگر وہ گھر کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہ اٹھاتا تو ہم دونوں شاید بھوکے مر جاتے۔ ظہیر کا تعلق ایک بہت امیر گھرانے سے ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہارے ابا کے مرنے کے بعد واپس چلا جاتا، لیکن اس نے کبھی ہم دونوں سے منہ نہیں موڑا۔ ظہیر سے زیادہ بہتر مجھے تمہارے لیے کوئی اور لڑکا نہیں مل سکتا۔ میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی تمہیں ایک سکون بڑی چھت نصیب رہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں اپنی بیماری کی وجہ سے دبلی پتلی ہو رہی تھی اور کینسر کی وجہ سے اماں کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے اماں نے مجبوراً اپنے بال کٹوا دیے تھے۔ لیکن میں تو ہر بات کا غلط مطلب نکال لیا تھا۔ میں کیسے اپنی ماں کو اس قدر بدکردار سمجھ بیٹھی تھی، جبکہ میری ماں تو میری فکر میں گل رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اماں کے گلے لگ گئی، اپنے رویے کے لیے اماں سے معافی مانگنے لگی۔ اگلے ہی دن اماں نے محلے کے 4 لوگوں کی موجودگی میں میرا اور ظہیر کا نکاح کروا دیا۔ اماں نے اپنے جانے سے پہلے بھی میرے لیے آسانیوں کا انتظام کر دیا تھا۔ میری ماں پچھلے کچھ عرصے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہے۔ اماں کے سارے بال جڑ چکے ہیں اور اب وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ دبلی ہو چکی ہیں۔ مجھے یہ بات اس طرح سمجھ آ گئی کہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو ہر حال میں اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کا سوچتی ہے۔ میری ماں نے اپنی بیماری کے دنوں میں بھی صرف اور صرف میرے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ظہیر کے آگے اپنی چادر ڈال دی تھی۔ میری سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ میری ماں کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی اچھی طرح جان لیں کہ کوئی بھی ماں کسی بھی حالت میں صرف اور صرف اپنی اولاد کی بھلائی ہی چاہتی ہے۔ اللہ پاک سب کے ماں باپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔